مسعود رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من نبي إلا وكان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته مثل حديث صالح ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر معه. اوپر کی حدیث آپ پڑھ چکے ہیں، اسی کے اندر الفاظ کا سند میں اور متن میں جو کچھ فرق ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بیان فرمایا ہے. البتہ اوپر کی حدیث کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ حدیث پچھلی حدیث سے معارض ہے. پچھلی حدیث سے معلوم ہوا تھا کہ حکام کے مقابلے میں سختی نہیں کرنی چاہیے، ادب اور احترام کے ساتھ حق بات حق نیت سے حق طریقے سے کہہ دینی چاہیے اور اس سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے. اور یہ تغییر بالید حکومت کے مقابلے پر نہیں ہوتی بلکہ تغییر باللسان ہوتی حکومت کے مقابلے، مسلم حکومت کے مقابلے میں. حاصل یہ تھا نا پچھلی حدیث کا مروان بن الحکم کے واقعے، اور اس حدیث میں کہ من جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن. بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے. آپ حضرات نے بحث پڑھ لی درس مسلم میں، اب تو کوئی اشکال باقی نہیں ہے نا. حاصل اور لب لباب بالکل ہم آپ کو آخر میں بتا دیتے ہیں، ساری بحث آپ کے سامنے ہوگی، تفصیل اس کے اندر آ گئی ہے. یہ بھی آپ کے سامنے تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں. یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ عبداللہ ابن عمر نے اس کو منکر سمجھا. اسی حدیث میں ہے، دوسری حدیث میں، کہ اس حدیث کو عبداللہ ابن عمر نے منکر سمجھا، یعنی اجنبی سمجھا. اصطلاح محدثین کا منکر نہیں بلکہ عجیب سمجھا، اچنبھا سمجھا. اس بات سے ان کو اطمینان نہ ہوا. ابو رافع کہتے ہیں کہ پھر عبداللہ ابن مسعود سے جب میری ملاقات ہوئی، ان سے میں نے پوچھا تاکہ ابن عمر سن لیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں جس طرح تم نے ان کو سنایا میں نے اسی طرح تم کو بتایا. تو معلوم ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے روایت تو اسی طریقے سے کی ہے، اور ابن عمر نے نہیں بلکہ ابن عمر نے نہیں بلکہ ابو رافع نے جیسے کہ ابن مسعود سے سنی تھی. لیکن ابن عمر کو یہ بات عجیب سی معلوم ہوئی تھی. اتنی بات تو ہو گئی نا. کیوں معلوم ہوئی تھی؟ کہ خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے ائمہ جور کے مقابلے میں. کیا روایت ہے؟ حدیث مرفوع ہے. ائمۃ الجور کے بارے میں ابن مسعود نے دوسری روایت کیا کی ہے؟ بتاؤ کون کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. ہاں آپ بتاؤ جلدی سے. حدیث کے الفاظ میں یہ ہے کہ فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، صبر سے کام لو یہاں تک کہ تم آ کر حوض کوثر مجھ سے آمین. خلاصہ کیا کہ ائمۃ الجور کے مقابلے میں بغاوت نہ کرو، قتال نہ کرو. اس کے خلاف بظاہر یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اسی وجہ سے منکر نظر آئی ہوگی، کیونکہ یہ اس حدیث کا اس مضمون کی حدیث جو کہ ابن مسعود نے روایت کی ہے کہ فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، اس کی متعدد حدیثیں ہیں. تو عبداللہ بن عمر کو ان تمام حدیثوں کے مقابلے میں یہ حدیث اجنبی معلوم ہوئی، اس وجہ سے انہوں نے اجنبیت کا اظہار کیا. آئی سمجھ میں بات؟ مسند احمد امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث کو منکر قرار دیا، اور اس کی دو وجہ بیان ہوئی. ایک وجہ یہی کہ احادیث کثیرہ کے مخالف ہے، ائمۃ الجور سے بغاوت کا مضمون اس سے نکل رہا ہے جو اب شریعت میں نہیں ہے، ہماری اسلامی شریعت میں. اور حارث غیر محفوظ ہے، لیکن اس کا جواب ہم نے دے دیا کہ دوسرے علم حدیث نے اس کو محفوظ قرار دیا ہے، قابل اعتماد قرار دیا ہے. امام احمد ابن حنبل نے اس کو قابل اعتماد قرار نہیں دیا.
متکلم فی راوی ہے یہ بہرحال. اتنی بات تو ثابت ہو گئی نا کہ متکلم فی راوی ہے. خلاصے کہ مسند امام احمد نے بھی اس حدیث کو منکر جانا معنی کے اعتبار سے بھی اور سند کے اعتبار سے بھی. ذہن میں آتی ہے بات؟ اس واسطے اچھا پھر اس کا تعارف اوپر کی حدیث سے ہے. اس وجہ سے ہم نے آخر میں خلاصہ تو نکالا، مگر آپ دوسرے انداز میں آپ کو خلاصہ بتانا چاہتے ہیں. جب تعارف ہو جائے احادیث میں تو کیا طریقہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تطبیق کی کوشش کی جاتی ہے. جب تطبیق نہ ہو سکے تو کیا ہوتا ہے؟ ترجیح کی کوشش کی جاتی ہے کہ ترجیح ہو جائے کسی ایک جانب کو. وہ بھی ممکن نہ ہو تو نسخ پر محمول کیا جاتا ہے کہ ایک منسوخ ہے ایک دوسری ناسخ ہے. اور وہ بھی ممکن نہ ہو تو اذا تعارض تساقطا پر عمل ہوتا ہے. یہاں پر تینوں صورتیں ممکن ہیں. تطبیق بھی ممکن ہے، جس کو میں نے سب سے پہلے درس مسلم میں بیان کیا کہ جہاد سے مراد قتال نہیں ہے بلکہ مجاہدہ اور کوشش ہے. اور قرآن کریم میں جہاد بمعنی کوشش کیا آیا ہے؟ وجاہدوا بھی جہادًا کبیرہ. وہاں جہاد سے مراد قتال نہیں ہے. خود اس حدیث کے اندر جو بھی قرینہ موجود ہے کہ جہاد سے مراد قتال نہیں، کیونکہ اس میں کیا کہ من جاہدہم بلسانی فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبی فہو مؤمن. کیا زبان سے بھی قتال ہوتا ہے؟ زبان سے کاٹ کے بعد دوسرے مارے نہیں، قتال تو نہیں ہوتا. کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے. خلاصہ یہ کہ اگر تطبیق کی طرف جائیں تو تطبیق بھی ممکن ہے کہ جہاد سے مراد قتال نہیں بلکہ ہر ممکن کوشش ہے قتال کے بغیر. خون ریزی سے بچتے ہوئے جو کچھ کوششیں کی جا سکتی کی جائیں. چنانچہ آج کل ہمارے ملکوں میں ایک طریقہ الیکشن وغیرہ کا ہے، سیاسی جد و جہد کا ہے، جلسوں کا ہے، جلوس کا ہے، نعروں کا ہے. جو طریقے ہوتے ہیں اسمبلی کے اندر جو کوششیں ہوتی ہیں یہ ایک پرامن طریقہ ہے اور ان طریقوں سے کوشش کی جائے وہ اس اندر داخل. ومن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن. بات سمجھ میں آتی؟ لیکن سیاسی کوششیں بھی شرعی حدود میں ہوں، ناجائز نہ ہوں، توڑ پھوڑ کے نہ ہوں، قتل و قتال کے نہ ہوں، خون ریزی کے نہ ہوں، پرامن طریقے سے. تو تطبیق اس طریقے سے بھی ممکن ہے. ایک تطبیق کی صورت سامنے آ گئی. اور اگر دیکھیں کہ ترجیح تو ترجیح بھی پھر اس کو حدیث کو ہوگی، پہلی حدیث کو ہوگی دوسری حدیث پر. کیوں؟ اس وجہ سے کہ پہلی حدیث جو ہے طبقہ اولا کے راویوں کی. امام مسلم کی باتیں کچھ بھول گیا ہو گئے. مقدمے کے اندر امام مسلم نے شروع میں طبقات بیان کیے تھے نا راویوں کے کہ ہم 3 طبقات کریں گے راویوں کے. سب سے پہلے ہم ان طبقات کی روایتیں لائیں گے، ان راویوں کی روایتیں، طبقہ اولا کی روایتیں لائیں گے. اور طبقہ اولا کی روایت جو ہیں وہ کیسی ہیں؟ اب اصحاب الحفظ اصحاب الاتقان ہیں. اصحاب الاتقان ہیں، ان کا حفظ بہت اعلیٰ درجے کا ہے. ثقہ تو سب ہیں لیکن اعلیٰ درجے کا ان کا اتقان ہے. حفظ اور اتقان میں اعلیٰ درجے کے ہیں. اور جب ان سے فارغ ہو جائیں گے تو دوسرے طبقے کی لائیں گے، پھر ان سے فارغ ہو جائیں گے تو تیسرے طبقے کی لائیں گے. تیسرا طبقہ وہ تھا، اچھا دوسرا طبقہ کون سا؟ جو پہلے درجے سے کچھ کم درجے کے ہیں اصحاب الاتقان وہ بھی، لیکن اس درجے کا اتقان اور حفظ نہیں ہے ان کے اندر. اس کی روایتوں کو لائیں گے، وہ بھی صحیح درجے کی روایتیں ہوں لیکن اس سے کچھ کم درجے کی. اور تیسرا طبقہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو متروک الحدیث ہے محدثین کے نزدیک، تیسرے طبقے کی روایتیں نہیں لائیں گے. وہاں ہم نے تیسرے اور دوسرے اور تیسرے طبقے کے درمیان ایک اور طبقہ نکالا ہے. یہ ذہن ہے؟ ارے ہے کوئی باتیں ذہن میں نہیں ہے. درس حدیث میں کیا کہا امام مسلم نے کہ سب سے پہلے طبقہ اولا کی راویوں حدیثیں لائیں گے، یعنی اعلیٰ درجے کا حفظ و اتقان رکھنے والے. دوسرے نمبر پر دوسرے طبقے کی حدیثیں لائیں گے جو کم درجے کا حفظ و اتقان رکھتے ہوں گے، اور تیسرے طبقے کی نہیں لائیں گے.
وہ تیسرا طبقہ کون ہے جس پر متفق ہے محدثین کہ ان کی روایتیں نہیں لی جا سکتی. درمیان میں ایک بیچ میں طبقہ رہ گیا نہیں آ گیا. وہ کیا کہ سب محدثین کے نزدیک وہ متروک تو نہیں ہیں مگر متکلم فی ہیں. کچھ لوگوں نے ان کی روایتوں کو قبول کیا ہے, کچھ لوگوں نے ان کی روایتوں کو قبول نہیں کیا. تو در حقیقت امام مسلم نے کہا تھا کہ 3 طبقے ہیں, مگر ہم نے وہاں کہا کہ 3 کی بجائے 4 بن جاتے ہیں امام مسلم کے کلام سے. تیسرا طبقہ کون ہے کہ وہ متکلم فی راوی ہیں, متفق علیہ حفظ و رضا میں نہیں ہیں لیکن متکلم فی ہیں, لیکن امام مسلم کے نزدیک ان کا متکلم فی ہونا مانے نہیں ہے قبول روایت سے. سمجھے نہیں بات کو؟ لیکن دوسرے محدثین نے اس میں کلام بھی کیا ہے. تو بتاؤ یہ حارث کی روایت کون سے طبقے میں آ رہی ہے؟ اس تیسرے طبقے میں آ رہی ہے. اور پہلی حدیث جو تھی وہ کون سے طبقے میں ہے؟ طبقہ اولا کی روایت میں ہے. اس واسطے اس کو ترجیح ہوگی سند کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے بھی, کیونکہ روایات کثیرہ کے مخالف اور معارض ہے. ترجیح ان روایات کثیرہ کو ہوگی جو درج اولا کی روایت پہلی روایت بھی ہے. ابن مسعود کے وہ روایت بھی ہے کہ فصبر وتعلقون علی الحوض, اور ائمۃ الجور کے مقابلے میں قتال نہ کرنے کی جو ممانعات کی حدیثیں ہیں وہ ان سب کے مقابل یہ حدیث ہے. اس واسطے ترجیح کس کو ہوگی؟ سند کے اعتبار سے بھی اور متن کے اعتبار سے بھی ترجیح ہوگی پہلی حدیث کو اس باب کی, دوسری حدیث مرجوع قرار پائی. دو طریقے ہو گئے, تطبیق کا, ترجیح کا. اب نص کا آ جائیں گے. یہ حدیث جو ہے وہ امام سابقہ کے بارے میں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اگر اس کا ظاہر وہی مراد ہے, جہاد سے مراد قتال ہی ہے, تو اس امت کے لیے یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے, اس کو منسوخ قرار دیا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے آگے. باب تفاضل اهل الايمان فيه ورجحان اهل اليمن فيه. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه. اور خلف اور خلف کا فرق سمجھ میں آتا ہے؟ چلیے آگے. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن ادريس كلهم عن اسماعيل بن ابي خالد قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي يحيى بن حبيب الحارثي واللفظ له قال حدثنا معتمر عن اسماعيل قال سمعت قيسا يروي عن ابي مسعود رضي الله عنه وعنهم قال اشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن. آپ نے یمن کی طرف اشارہ فرمایا اپنے دست مبارک سے. فقال الا ان الايمان ها هنا وان القسوه وغلظ القلوب في الفسادين عند اصول اذناب الابل حيث يبلغ قرن الشيطان في ربيعه ومضر. وبه قال آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایمان وہاں ہے, یمن کی طرف اشارہ کیا. مطلب یہ کہ ایمان قابل تحسین, قابل تعریف, ممتاز درجے کا ایمان وہاں یمن میں ہے. کیا مطلب؟ اہل یمن کے ایمان کی تعریف فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مطلب نہیں کہ دوسری جگہ ایمان نہیں ہے, بلکہ مطلب یہ کہ ایمان ممتاز درجے کا یہاں ہے. اس پر اشکال ہوتا ہے. اشکال تو ہوتا ہی نہیں ہوتا کہ اس سے اعلیٰ درجے کا ایمان تو اہل مکہ کا, مہاجرین کا ہے اور انصار کا ہے. کتنے فضائل ہیں قرآن کریم میں ان دونوں حضرات, ان دونوں طرف کے لوگوں کے. تو جواب یہ ہے کہ ان کی نفی مراد نہیں ہے, بلکہ ان کے علاوہ, ان کے بارے میں تو سب کو معلوم ہی تھا کہ وہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے. باقی قبائل کے مقابلے میں اور خاص طور سے ربیہ اور مضر کے مقابلے میں, یہ بھی مشرق میں تھے, تو ان کے مقابلے میں آپ نے فرمایا کہ ایمان یہاں ہے. تو یہ تو ربیہ اور مضر کے مقابلے میں بیان کرنا مقصود ہے, یا مہاجرین و انصار کے علاوہ جتنے قبائل تھے عرب کے, ان تمام قبائل عرب میں ایمان کا
اہل یمن کا ایمان ممتاز ہے، یہ بتانا مقصود۔ آئی سمجھ میں بات؟ ایک جواب تو یہ، اور دوسرا جواب وہ ہے جو ہم نے شاید بخاری میں بھی دیا ہو، اور وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اہل ایمان، اہل یمن کے ایمان کی تعریف ایک خاص حیثیت سے کی ہے، من وجہ ہے۔ کیا مطلب؟ فضیلت جزئیہ ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ایمان کے مختلف الوان ہیں، رنگ ہیں، مختلف اس کے اثرات ہیں، ایمان کی مختلف صفات ہیں۔ کچھ صفات میں اہل یمن کا ایمان حجاز کے ایمان سے ممتاز ہے، اور کچھ صفات میں حجاز کے ایمان کا ایمان ممتاز ہے، جیسے کہ ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام کے درمیان آپ نے تفصیل بیان فرمائی کہ ارحم امتی بھی امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقظہم علی وامین هذه الامہ عبیدۃ بن الجراح۔ تو من خاص صفات کے اعتبار سے افضلیت ہے۔ فاروق اعظم کو ابو بکر صدیق پر اشدہم فی امر اللہ عمر کی حیثیت سے فضیلت ہے، عثمان غنی کو حیا کے اعتبار سے فضیلت ہے، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضا کے اعتبار سے فضیلت ہے، اسی طرح سے۔ لیکن فضیلت کلیہ کس کو حاصل ہے؟ ابو بکر صدیق، اور دوسری طور سے فضیلت ان حضرات کو حاصل ہے۔ اسی طریقے سے کلی فضیلت تو مہاجرین و انصار کو حاصل ہے، لیکن ایمان کا ایک رنگ ہے۔ اہل مکہ کو کس حیثیت سے فضیلت حاصل ہے؟ وہ سابقین فی الایمان، انہوں نے شدائد بہت برداشت کی، انہوں نے ہجرت کا غم بھی اٹھایا، تکلیفیں بھی اٹھائی، ان کے درجات زیادہ ہیں۔ انصار مدینہ کی فضیلت نصرت دین کے اعتبار سے ہے، انہوں نے صحابہ کرام کو، مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، نصرت دین کے اعلیٰ درجے کی تھی، اس کی اعتبار سے فضیلت ہے۔ اور اہل یمن کے ایمان کی فضیلت رقت قلب کی صفت کے اعتبار سے، ایمان کی ایک صفت رقت قلب ہے۔ رقت قلب کا کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی نصیحت کی بات کی جائے تو جلدی قبول کر لیا آدمی، تو بعض طبیعتیں جلدی قبول کر لیتی ہیں کسی بات کو، بعض طبیعتیں بڑی دیر سے قبول کرتی ہیں، تو ان کی طبیعتیں حق کو جلدی قبول کر لیتی ہیں۔ یہ ایمان کا ایک اچھا رنگ ہے، اس رنگ کے اعتبار سے اہل یمن کو فضیلت حاصل ہے انصار اور مہاجرین پر، لیکن فضیلت کلیہ کس کو حاصل ہے؟ مہاجرین اور انصار کو، تمام قبائل عرب تک۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے، اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ آدمی کو رقیق القلب ہونا چاہیے، اور اگر کوئی رقیق القلب نہیں ہے اس کو علاج کرنا چاہیے۔ اور صوفیاء کرام کے پاس جو ہوتی تربیت وہی تو ہوتی ہے، اگر کوئی سخت قلب ہوتا ہے آدمی تو صوفیاء کرام اس کو ایسا علاج کرتے ہیں اس کا کہ رقیق القلب ہو جاتا ہے، رفتہ فرق پڑ جاتا ہے۔ جی جی۔ وبه قال حدثنا ابو الربيع الزهراني قال اخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب قال حدثنا محمد عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء اهل اليمن هم ارق افئده الايمان يمان والفقه يمان والحكمه يمانيه یمانیہ۔ وبه قال حدثنا محمد اچھا، یہ حدیث تو آپ وہاں بھی پڑھ چکے ہیں نا، بخاری میں پڑھ چکے نہیں؟ اہل یمن کی بس جو نئی بات ہم نے بتانی تھی وہ ہم نے یہاں کر دی ہے، باقی سب آگے چلیں، پڑھتے جائیں گے۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا یہ خیر جائے گا، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہاں اچھا کیا فدادین۔ فداد کہتے ہیں کثیر الابل کو، اور فداد کہتے ہیں چیخنے چلانے والے کو بھی، اور یہاں بظاہر یہی معنی مراد ہے کہ جو چیختے چلاتے رہتے ہیں عند اذناب الابل، اذناب الابل کے پاس چیختے چلاتے رہتے ہیں، مطلب یہ کہ ابل پالتے ہیں، ان کا مشغلہ ابل کے ساتھ ہے زیادہ، انہی سے کام لیتے ہیں اور چیختے چلاتے رہتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کے اندر
سختی ہے مزاجوں میں، نرمی، آہستہ سے بات کرنے کا عادی نہیں، زور زور سے بات کرنے کا عادی ہے. آئی سمجھ بات نہیں؟ مطلب یہ کہ ان لوگوں میں سختی ہے. ربیعہ اور مضر میں یہی باتیں تھیں کہ ان کی یہ مالدار لوگ تھے، اور مالدار اس وجہ سے تھے کہ ابل ان کے پاس ہوتے تھے بہت زیادہ، برخلاف اہل مدینہ اور اہل مکہ کے کہ یہ بیچارے بکریوں کے پالنے والے لوگ تھے. ان کے اندر نرمی ہوتی ہے قلوب کے اندر. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اسی سے والد صاحب رحمۃ اللہ نے ایک بات اور فرمائی، اور وہ یہ کہ جس طرح انسان کے اخلاق و عادات پر انسانوں کی صحبت کا اثر پڑتا ہے، اسی طریقے سے جانوروں کی صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے. بکریوں کو چرانے والوں کے اندر نرمی قلب ہوتی ہے، رقت قلب ہوتی ہے. چنانچہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے بکریاں چرائی تاکہ ان کے قلب میں رقت قلب کی مزید تربیت پیدا ہو. اور اونٹ پالنے والوں کے اندر سختی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اونٹ نہیں پالنے چاہیے، بکریاں ہی پالنی چاہیے، یہ مطلب ہے نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ پالنے والوں کو احتیاط زیادہ کرنی چاہیے کہ ان کے اندر سخت مزاجی نہ پیدا ہو جائے. اسی طریقے سے بہت سارے پیشے ہیں، لیکن ان پیشوں میں ایک پیشہ ہے جانور کاٹنے کا، قصائی کا. قصائی جو ہوتا ہے وہ اس کے دل میں قساوت پیدا ہو جاتی ہے، سختی پیدا ہو جاتی ہے، عادی احمد کا گلا کاٹتا رہتا ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے، اس کے مزاج میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو جلدی سے آسانی سے رحم نہیں آتا دوسروں پر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قصائی کا کام چھوڑ دو. اگر قصائی کام چھوڑ دے تو تمہیں گوشت کہاں سے ملے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ قصائی کو اپنے رقت قلب کے لیے تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے. سختی قلب کے خلاف مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، تو مجاہدہ کریں اور سختی قلب سے بچائیں اپنے آپ کو. جیسے کہ ہسپتال میں جراثیم ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے نہیں ہوتے، کوئی فلاں مرض کا ہسپتال میں سب جراثیم ہوتے ہیں، لیکن کیا مطلب ہے کہ ڈاکٹر ہسپتال میں جانا چھوڑ دیں؟ مریضوں کا علاج کون کرے گا؟ مطلب ہے کہ ہسپتال میں کام کرنے والوں کو جراثیم سے بچنے کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے آگے. اچھا، ہائی صورت القرن شیطانی بھی تو رہ گئی بات، بخاری میں نہیں آئی تھی شاید، نہیں آئی. ہائی صورت القرن شیطان، یہ قسوت اور غلظ القلوب فدادین میں ہے، جو کہ چیختے چلاتے رہتے ہیں. دو اصول ادنا بلبل، یہ کہاں ہیں؟ جہاں شیطان کے دو سینگ نمودار ہوتے ہیں، یعنی ربیعہ اور مضر میں. اس زمانے میں اس وقت تک ربیعہ کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے ہوں گے، یا مسلمان ہو گئے تھے، وفد عبد القیس مسلمان ہو گیا تھا. عبد القیس کی جو برادری تھی بطن ربیعہ کا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، باقی بطون مسلمان نہیں ہوئے ہوں گے. اس بات سے مجموعی طور پر ربیعہ کے بارے میں یہ فرمایا، یا اسلام سے پہلے، عبد القیس سے پہلے کا واقعہ ہے. بہرحال فرمایا کہ ربیعہ اور مضر میں سختی قلب ہے، اور یہ لوگ مشرق میں ہیں، جہاں سے کہ آفتاب طلوع ہوتا ہے شیطان کے دو سینگوں کے درمیان. اس کے ظاہری مطلب یہ ہے کہ آفتاب جب طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، ایسے نکلتا ہے. بہت ممکن ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہو، ظاہر ہی مراد ہے. لیکن اگر ظاہر مراد ہے تو اشکال ہوگا. اشکال یہ ہوگا کہ آفتاب تو ہر وقت کسی نہ کسی جگہ نمودار ہوتا رہتا ہے، کسی جگہ طلوع ہوتا رہتا ہے. بات سمجھ آتی ہے؟ ہم ایک مرتبہ امریکہ میں ایک ایسی جگہ گئے، سان فرانسسکو میں، خاص طور سے لوگوں نے بتایا کہ وہاں بڑا اچھا منظر ہوتا ہے غروب آفتاب کا. تو ہم گئے وہاں، تو واقعی اچھا منظر تھا، پہاڑی علاقہ تھا، بڑا خوبصورت. مگر بالکل ہم نے دیکھا بالکل اسی وقت میں آفتاب لاہور میں طلوع ہو رہا تھا. وہاں غروب ہو رہا تھا مغرب میں، اور یہاں لاہور میں طلوع ہو رہا تھا. بالکل ہم نے دیکھا جن طریقے کے ساتھ. خیر، تو آفتاب ہر لمحے کسی جگہ غروب ہو رہا ہوتا ہے اور طلوع ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیشہ شیطان کے دو قرنین کے درمیان ہی ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ مستبعد ہے، یہ مراد نہیں ہے. اس وجہ سے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ مشرق مدینہ مراد ہے،
کہ آفتاب مدینہ طیبہ میں جب ہوتا ہے کوئی آدمی، تو وہاں سے جب آفتاب طلوع ہوتا نظر آئے گا مشرق سے، تو وہاں شیطان یہ خباثت کرتا ہے کہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے 2 سینگ ہیں، کھڑا ہو جاتا ہے، ان کے درمیان سے آفتاب نکلتا نمودار ہوتا ہے، تاکہ اس وقت جو لوگ عبادت کرے تو لوگ یہ دھوکہ دے سکے اپنے شیاطین کو کہ دیکھو میری عبادت ہو رہی ہے. یہ بھی ایک وجہ بیان کی گئی ہے. لیکن تیسرا احتمال یہ ہے کہ اس کے حقیقی معنی مراد ہی نہ ہو، بلکہ مجاز مراد ہے کہ جہاں سے شر اور فساد نمودار ہوتا ہے، یہ مراد ہے، اور وہ مشرق کا علاقہ ہے. اور اس وقت کیا، بلکہ مدینہ طیبہ سے مشرقی علاقے کون سے ہیں؟ وہ یہی ہیں، ربیہ اور مضر کا علاقہ اور نجد کا علاقہ. اور جتنے فتنے نمودار ہوئے ہیں، نجد سے بھی فتنے نمودار ہوئے، اور مشرقی کے سمت سے دجال کا ظہور ہوگا. عراق مشرق میں ہے، سعودی عرب سے، مدینہ طیبہ سے. وہیں سب سے بڑے فتنے نکلے، جنگ جمل، جنگ صفین، قتل حسین کے واقعات وہیں رونما ہوئے. دجال کا ظہور بھی عراق اور شام کے درمیان ایک جگہ سے ہوگا، اور اصفہان کی یہودیہ کی بستی سے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے. تو یاجوج ماجوج بھی تقریباً مشرق سے نمودار ہوں گے. فتنہ تاتار بھی تقریباً مشرق سے نمودار ہوا تھا، اور ہم بھی مشرق میں ہیں، ہمیں بھی ڈرتے رہنا چاہیے. خلاصہ یہ کہ مدینہ طیبہ سے سمت مشرق میں رہنا کے جو علاقے ہیں، یہ فتنوں کا علاقے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت رکھ کے. چلیے آگے. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي علي قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق كلاهما عن ابن عون عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه قال حدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن الاعرج قال قال ابو هريره رضي الله عنه وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاكم اهل اليمن هم اضعف قلوبا وارق افئده الفقه يمان. اضعف قلوبا کا مطلب وہی ہے، ارق قلوبا، رقیق القلب ہے. جی. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفقر والخيلاء في اهل الخيل والابل الفدادين اهل الوبر والسكينه في اهل الغنم. جی. وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر عن اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرني العلاء عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايمان يمان والكفر قبل المشرق والسكينة في اهل الغنم والفقر والرياء في الفدادين اهل الخيل والببر. ببر کہتے ہیں اونٹ کے کھالوں کو، اونٹ کے بالوں کو. جی. تو یہ خیموں میں رہنے والے تھے، اونٹ کے خیموں میں رہتے تھے. جی. وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفقر والخيلاء في الفسادين أهل الوبر. الخيلاء تکبر. جی. الفقر والخيلاء في الفسادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. سکینہ سے مراد تواضع اور انکساری. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد الإيمان يمان والحكمة يمانية. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی 7ویں پشت میں ابو الحسن الاشعری ہیں، رئیس المتکلمین، جن کے پیروکاروں کو اشاعرہ کہا جاتا ہے. متکلمین کے سب سے بڑے امام پہلے
یہ ایک ہے ماتوریدی اور ان سے پہلے یہ ابو الحسن الاشعری ہیں جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا ابو اليمان عن شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء اهل اليمن هم ارق افئده واضعف قلوبا الايمان يمان والحكمه يمانيه والسكينه في اهل الغنم والفقر والخيلاء في الفسادين اهل الوبر قبل مطلع الشمس. وبه قال حدثنا قبل مطلع الشمس قبل مطلع الشمس. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاكم اهل اليمن هم الين قلوبا وارق افئده الايمان يمان والحكمه يمانيه راس الكفر قبل المشرق. اتاکم اہل المشرق یا اتاکم اہل الیمن، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب یمن سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے ہیں. یہ تقریباً سن 7 ہجری کا واقعہ ہے. چلیے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر رأس الكفر قبل المشرق. وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد مثل حديث جرير وزاد والفقر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أصحاب الشاة. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز. غلظ القلوب والجفاء في المشرق فرمایا سمت مشرق میں. جیسے کہ ہم نے کہا کہ صرف یہ بات صرف انہی لوگوں کی تک محدود نہیں، نجد اور ربیہ اور مضر کا علاقہ، بلکہ سمت مشرق پوری فرمائی ہے. ہم سب کو احتیاط رکھنی چاہیے. والایمان فی اہل الحجاز، یہاں اہل حجاز کا یمن الگ علاقہ ہے، حجاز الگ علاقہ ہے. ہم نے بتایا تھا کہ عرب کے 4 بڑے بڑے مشہور علاقے تھے، حجاز، یمن، نجد اور تہامہ. تو یہ یمن الگ علاقہ ہے. تو یہاں تعریف اہل حجاز کے ایمان کی گئی ہے، تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں. اہل حجاز کا ایمان تو اور متعدد وجوہ سے زیادہ ممتاز ہے، قابل اعتراف، قابل تعریف ہے. جی. باب بیان انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون وان محبة المؤمنين من الايمان وان افشاء السلام سبب لحصولها. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية ووكيع عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. سلام کو پھیلاؤ آپس میں. یہ حدیث بخاری میں پڑھی آپ لوگوں نے. چلیے آگے. جی. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا بمثل حديث أبي معاوية ووكيع. باب بيان أن الدين النصيحة. وبه قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لزهير ان عمرا حدثنا عن القعقاع سند کو ذرا توجہ سے دیکھو. قلت لسفیان کہہ رہے ہیں کہ میں نے سہیل سے کہا ان عمرا حدثنا عن القعقاع عن ابی کا. تو دیکھیے یہاں پر سفیان کے درمیان اور سہیل کے والد کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ عمرن حدثنا عن القعقاع، عمر کا اور قعقاع کا 2 واسطے. تو کہتے میں نے سہیل سے کہا کہ مجھے ایک حدیث سنائی ہے عمر نے، وہ قعقاع سے روایت کرتے تھے اور قعقاع آپ کے والد سے روایت کرتے تھے. کہتے کہ میں نے سہیل سے جب یہ بات کہی
تو قال ورجوت ان يسقط عني رجلا، مجھ کو یہ امید تھی کہ اسے جب میں یہ بات کہوں گا تو یہ واسطے میں دو واسطوں میں سے ایک واسطہ کم ہو جائے گا میرا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے والد سے براہ راست حدیث سنی ہو سہیل نے. اگر سہیل نے اپنے والد سے براہ راست حدیث سنی ہوگی تو ان کے والد کے اور میرے درمیان سفیان کے درمیان کتنے واسطے رہ جائیں گے؟ ایک واسطہ رہ جائے گا. تو مجھے مجھے امید تھی کہ ایک واسطہ کم ہو جائے گا، سند عالی ہو جائے گی. سوال سمجھ میں آ گئی؟ بات آ گئی سب کی سمجھ میں بھائی؟ لیکن دیکھو کیا ہوا. فقال سمعت من الذي سمعه منه ابي، میں نے تو یہ حدیث سنی ہے ان صاحب سے جن سے میرے والد نے سنی تھی. کان صدیقا له بالشام، شام کے اندر وہ میرے والد صاحب کے دوست تھے. اس سے کیا پتہ چلا اب کتنے واسطے کم ہو گئے؟ باپ کا واسطہ بھی کم ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ دو واسطے کم ہو گئے. ثم حدثنا، اب حدیث سنائی سفیان نے ان سہیل. وہ کون تھے صدیق؟ شام میں وہ سہیل تھے. سہیل سے روایت کر رہے ہیں، اور سہیل جو روایت کر رہے ہیں کس سے؟ اپنے باپ کے استاد سے. وہ کون ہے؟ عطاء بن یزید اللیثی. عطاء بن یزید ان تمیم الداری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. آگے پڑھیے. قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. حدیث آپ پڑھ چکے ہیں بخاری میں، تفصیل سے اس پر بحث ہو چکی ہے. چلیے آگے. وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهل بن ابي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه قال حدثني أمية بن بسطامة قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد أنه سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري رضي الله عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. تمیم داری صحابی، مشہور صحابی ہیں. ان کی خصوصیت کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ہاں، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک حدیث روایت کی. چلیے آگے. مروی عنہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. چلیے آگے. حدیث جساسہ روایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے سن کر. جی. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه وعنهم قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. یہ حدیث بھی آپ پڑھ چکے ہیں. اور جریر وہی صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے کچھ ہی دن پہلے مشرف باسلام ہوئے ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ آخری رمضان جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس رمضان میں مشرف اسلام ہوئے آ کر. جی. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة أنه سمع جرير بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وبه قال حدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه وعنهم قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. فلقنني، پس آپ نے مجھے تلقین فرمائی کہ یہ بیعت تم کرو فیما استطعت، جس کی تم کو طاقت ہو. اور یہ فیما استطعت مطلب کہ اپنے بیعت میں یوں کہو کہ فیما استطعت. جی. بخاری شریف میں آ چکی ہے ساری باتیں. جی. قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار باب بیان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. وبه قال حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيني. وبه قال حدثني حرملة بن بن عبد الله بن عمران التجيني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان
قال أبو هريرة رضي الله عنه وعنهم إن رسول الله صلى الله عليه ہاں ٹھیک ہے شاباش. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب وأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدث هؤلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم يقول وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نخبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. یہ بخاری شریف میں تو نہیں ہم نے پڑھائی کتاب الایمان میں، لیکن آپ نے کہیں اور پڑھی ہے؟ خیر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں پڑھی. چلو بیان کر دیتے ہیں ضروری بات. ویسے ماشاءاللہ ہمیں ایک بات کی خوشی ہے کہ اس سال جتنے طلباء عبارت پڑھ رہے ہیں مجموعی طور پر اچھی عبارت پڑھ اور مطالعہ کر کے آتے ہیں اور صحیح مطالعہ کر کے آتے ہیں. الحمدللہ خوشی ہے اس بات. جی یہ جو فرمایا کہ زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہو مومن، واو حالیہ ہے، وہو مومن جملہ حالیہ ہے. مطلب کہ زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہو مومن، یہ جملہ حال ہے، جملہ حالیہ ہے. اور حال جو ہوتا ہے یہ قید ہوتا ہے. تو زانی کے لیے قید ہے کہ زانی جس وقت میں زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. نفی جب قید اور مقید پر داخل ہو تو اس نفی کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ وہ قید کی نفی کرتی ہے تو مقید کی نفی نہیں کرتی. تو لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہ مومن کا کیا مطلب ہے کہ زنا کرنے والا زنا کے وقت میں مومن نہیں ہوتا، چوری کرنے والا چوری کے وقت میں مومن نہیں ہوتا، ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکے کے وقت میں مومن نہیں ہوتا، شرب خمر کرنے والا شرب خمر کے وقت میں مومن نہیں ہوتا. آئی سمجھ میں بات؟ یہ ترجمہ ہے پوری حدیث کا. اور ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ سند سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کہا کرتے تھے اچھا ان ابا بکر کان یحدثہم، ابو بکر بن ابی شیبہ ان کو حدیث سنایا کرتے تھے. ہا اولائی، یہ باتیں سنایا کرتے تھے. ہا اولائی کا اشارہ انسانوں کی طرف نہیں بلکہ ان خصلتوں کی طرف ہے جو اوپر بیان ہوئی، زنا، شرب خمر اور سرقہ. ان کو یہ باتیں بھی سناتے تھے ابو ہریرہ سے، اور کہا کرتے تھے ابو بکر کہ ثم یقول وکان ابو ہریرہ یلیق معہن. ابو ہریرہ ان تین چیزوں کے ساتھ ایک خصلت اور بھی ذکر کیا کرتے تھے، ملحق کرتے تھے کہ ولا ینتہب نہبۃ، نہیں چھینتا ہے کسی چھینی جانے والی چیز کو جو کہ ذات شرف ہو، اہمیت والی چیز ہو، قیمتی چیز ہو. یہ ایسی قیمتی چیز ہو کہ یرفع الناس الیہ فیہا ابصارہم، کہ جب وہ چھین رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے رہتے بے بسی کی حالت میں. فیہا اے بسببہا، فی سبب کے معنی میں ہے. تو جو شخص ایسا ڈاکہ ڈالتا ہے جب تو وہ مومن نہیں ہوتا جبکہ وہ ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے. آئی سمجھ میں بات؟ ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی حدیث کا؟ بات سمجھ میں آتی نہیں؟ اشکال ظاہر ہے کہ ہو گیا. اور وہ یہ کہ معتزلہ اور خوارج بڑے خوش ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہم تو بھی ایک پہلے کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ کافر ہو جاتا ہے. کیا جواب ہوگا؟ اب تو آپ لوگ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اب آپ لوگ جواب نکال سکتے ہیں. بتاؤ کون کون جواب دے گا؟ کمال ایمان کی نفی، مومن کامل نہیں ہوتا، ایمان مولی نہیں ہوتا. اس کے بعد نمبر 1 اور کیا کا جواب ہوگا؟ کوئی اور ہم تمہارے سے اب تو دوسرے سے پوچھیں گے، تمہارے سے تھوڑے پوچھیں گے. اب کوئی اور بتاؤ بھائی. ہاں اور کون بتائے گا؟ چلو مائک دو، جو پہلے مائک لے لے بس وہ بتا دیں. اگر کوئی ان چیزوں کو مستحل سمجھے، اگر کوئی ان چیزوں کو حلال سمجھے، حلال سمجھے اور پھر اس کے بعد کر لیں. اچھا یہ جواب بھی چل جائے گا. چلو اور کوئی
نور ایمان کی نفی ہے. استحزار ایمان کی نفی. استحزار یعنی آدمی جب چوری کر رہا ہوتا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے، زنا کر رہا ہوتا ہے، اس کو اس بات کا استحزار نہیں رہتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جیسا کہ استحزار ہونا چاہیے ایسا استحزار نہیں ہوتا. اگر استحزار ہوتا تو ہرگز قادر ہی نہ ہوتا زنا کرنے پر، چوری کرنے پر. جیسے کہ استاد کی موجودگی میں کوئی زنا کر سکتا ہے، باپ کی موجودگی میں کوئی حرکت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ باپ مجھے دیکھ رہا ہے، مگر اس کو استحزار پورا ہے کہ مجھے باپ دیکھ رہا ہے. اللہ کے بارے میں جب استحزار کمزور ہوتا ہے تو اس وقت آدمی یہ حرکتیں کرتا ہے. ایک جواب یہ ہے، اور ایک جواب اور ہے، اور وہ یہ ہے، وہ منقول ہے، وہ بھی بزرگ شیخ اکبر سے منقول ہے، اور وہ یہ کہ ایمان واقعی اس وقت دل سے نکل جاتا ہے. ایمان نکل جاتا ہے دل سے، لیکن دل سے نکل کر کہیں دور نہیں جاتا، اسی کے اوپر سایہ فگن ہو جاتا ہے، چور کے اوپر، زانی کے اوپر، کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے اس کے اوپر. اللہ کے عذاب کو روکنے کے لیے ایمان اوپر چلا جاتا ہے، سایہ فگن ہو جاتا ہے. آئی سمجھ میں بات؟ اور جب وہ گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر ایمان پھر دل میں واپس آ جاتا ہے. یہ بھی ایک حدیث سے ثابت ہے، اور احادیث کے حوالے ہم نے ذکر کیے کتاب میں، حاشیے میں آ گئے مسلم کے. چلیے آگے آگے. وبه قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني، واختص الحديث بمثله مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف. وقال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة. وبه قال حدثني محمد بن مهران الرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم وذكر النخبة ولم يقل ذات شرف. وبه قال حدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردية عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء بمثل حديث الزهري غير أن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن وزاد ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم. اس میں یہ اضافہ لا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن. غلول کہتے ہیں مال غنیمت میں سرقہ کرنے کو. یہ عام سرقے سے زیادہ خطرناک جرم ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ مدرسوں کا پیسہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں. دینے والوں کتنے والے بھی کتنے ہیں، اور جن کے واسطے وہ دیا گیا وہ بھی کتنے ہیں. بہت مشکل معاملہ ہے، خطرناک ہے مولوی صاحب مدرسوں کا پیسہ. مجھے سب سے زیادہ مشکل کام جو نظر آتا ہے دارالعلوم کے کاموں میں اس پیسے کا حساب کے معاملے میں نظر آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ حساب کا معاملہ اگرچہ بہت لوگوں کو لگا رکھا ہے، حساب کے بڑے بڑے ماہرین کو لگا رکھا ہے حسابات کو صحیح رکھنے کے لیے، بہت عملہ اور اسٹاف لگا رکھا ہے. خازن صاحب ہیں جو سابق ڈپٹی کمشنر ہیں، خازن جو دارالعلوم کے ڈپٹی کمشنر رہ چکے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر رہ چکے ہیں، ماہر ہیں ان تمام چیزوں کے، ان کو لگا رکھا ہے. وہ آ کر ہر اتوار کے دن آتے ہیں
مگر اس کے باوجود میں ایک ایک چیز کو تقریباً اہم چیزوں کو میں دیکھتا ہوں روزانہ، بلا ناغہ دیکھتا ہوں۔ وجہ اس کی ہے کہ ذمہ داری تو ہم پر ہے، بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور آپ لوگوں کو بھی مدرسے کی چیز ضائع ہونے سے بچائیں۔ اگر آپ نے مدرسے کی کسی ایک شاخ کو بھی نقصان پہنچایا تو پتہ نہیں اس شاخ کے اندر کتنے انسانوں کا حق ہے، آپ کس کس سے معافی مانگیں گے؟ کون کون معاف کرے گا آپ کو؟ آخرت میں کون کسی کو معاف کرے گا؟ خطرناک معاملات ہیں۔ چلیے وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي علي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد. وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم رفعه قال لا يزني الزاني حين يزني ثم ذكر بمثل حديث شعبة. بس باب ختم ہو گیا، چلیں باب خصال المنافق. نہیں بس اچھا سوال ہے یہ. جہاں زیب نے ایک سوال کیا ہے، یہ پرچہ ہم سے لے لے اور کل کو پھر سوال کر لے اس کو، آج وقت ختم ہو گیا. اچھا سوال